اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، تقدیس، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ آج امت مسلمہ بلکہ عالم کفر بھی، اور خصوصاً اہل پاکستان اپنے معاشی حالات سے پریشان ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت جس میں ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی بڑا نمایاں کیا گیا، تو اس میں اس اہم ترین مسئلے کا حل بیان نہیں کیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ معاشی جو نظام ہے اور ہماری جو معاش ہے، روزگار ہے، اس کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہم نے جو سرمایہ دارانہ نظام، یا اس سے پہلے اشتراکیت کا جو نظام تھا، کمیونزم، اس میں ہم نے اپنی کئی دہائیاں، کئی جو ہے اپنے اوقات سال ہا سال اس میں گزارے، تو اس میں راحت ہے ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ نظام جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اشتراکیت یہ تھا جو اس سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے، کہ سب کی دولت، مال، ثروت وہ سب برابر ہو جائے، حکومت ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے اور پھر برابر سے سب کی تقسیم ہو جائے۔ یعنی اشتراک کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملکیت میں شریک بن جائیں اور سب مساوی اور ایک درجے پر آ جائیں۔ تو یہ نہیں چل سکا۔ پھر سرمایہ دارانہ نظام، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے آج پوری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے چند ایک افراد تک جمع کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف پوری دنیا کی دولت ہے اور ایک طرف چند افراد ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے، اور وہ جو کہتے ہیں، جیسے کرتے ہیں، اس طرح وہ وقت کے فرعون بنے ہوئے۔ تو یہ بھی نظام ایسا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کتاروں میں کھڑے ہو کر آٹا لے رہے ہیں، ایک بنیادی ضرورت، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کافی شاپس پہ کروڑوں روپے کی ان کو آمدن کروا رہے ہیں۔ یعنی یورپ میں جو ان سے وہ نہیں بن پایا، لاہور کے اندر ایک کافی کمپنی نے، کافی پیش کرنے والی، اس نے کروڑوں روپے کما کے ریکارڈ ایک بنا لیا۔ یہ اس غریب ملک کی بات ہے جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب قریب ہے اور پریشان ہے عوام۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس سرمایہ دارانہ نظام کا نتیجہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ فرق، فاصلے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا روشنی فراہم کی، قرآن میں، سنت میں، سیرت میں اس کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی دی گئی اور کس طریقے سے آگاہ کیا گیا۔ یقیناً کافر تو پریشان ہو سکتے ہیں کہ ان کا سارا ایمان، ان کا سب کچھ وہ مادہ پرستی ہے، وہ ظاہری دولت ہے، وسائل ہے، ان پہ ان کی نظر ہے۔ جب وہ کم ہونے لگتے ہیں تو ان کو
ہول پڑتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہ ہمارا آئندہ کا جو وسائل تھے، جو اسباب تھے، وہ مٹ گئے یا مٹتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان پریشان کیوں ہو جس کا اپنے مالک، خالق اور رازق پر پورا یقین؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تم رازق کے بندے ہو تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یعنی پریشان تو وہ ہو جس کا اس رزاق پہ، رازق پہ ایمان نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو رازق مانا ہے جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں جو کائنات کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے بنانے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ حسن، یہ زیبائی، یہ رانائیاں، یہ پہاڑ، چشمے، درخت، جو کچھ بھی ہے، یہ سورج، یہ ستارے، یہ فلکیات کا نظام، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ اور تم کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو جب ہمارا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ ہم اس مالک کو ماننے والے ہیں جو ہمارے لیے ان بنائے گئے جانوروں کو، پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ ان کے پاس کوئی مارکیٹ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس جگہ سے یہ چیز ملنی ہے، بس وہ اڑتے ہیں اور صبح اور شام کو پیٹ بھر کے اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں کہ یہاں شہروں کے اندر آپ صحرا میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو چہکتی چڑیاں نظر آتی ہیں، وہاں پہ آپ کو جاندار نظر آتے ہیں، اور سمندروں کی تہوں میں آبی حیات ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراہم کرتا ہے۔ تو کیا اس نے انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یقین ان چرند پرند ان جانوروں سے بھی کمتر ہو چکا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں بخلاتے، ہم بخلاہٹ کا شکار ہیں، ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا تعلق بندوں کو عطا کرنے سے ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کو ان کی چاہت کے مطابق فراہم کرتا رہے، جو جو کسی کے ذہن میں آئے وہ مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا کوئی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کے نکال لے تو جتنا سمندر کو فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی فرق نہیں پڑے گا سب کو عطا کرنے کے بعد۔ اس اللہ پہ یقین کرنے والے آج پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشانی کی وجہ یہ ہے ان خواہشات، ان لمبی جو ہمارے پاس فہرست ہوتی ہے ان پہ زد ہمیں کوئی کٹ لگانے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، جو زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں ان میں 4 درجہ بندی ہے۔ ایک زہد کی زندگی ہے۔ زہد، زاہدانہ زندگی، اس زندگی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو بہت نچلے درجے پر لے جائے کہ جیسے بھی ہے گزارا کرنا ہے، یہ دنیا کے 4 دن گزارنے ہیں اور اس کے بعد آخرت کا سفر ہے۔ تو یہ زاہدانہ زندگی ہے اور اسلام اس کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں تم ایسے ہو جاؤ جیسے اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یہ ایسے بن جاؤ جیسے راستے کا مسافر ہوتا ہے، اس طرح بن جاؤ، اس طرح اپنی ضروریات کو اس درجے پر لے آؤ۔ تو یہ زاہدانہ زندگی، اس کی بہت سی مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زہد تھا یہ اختیاری تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی سہولت کی دستیابی کے باوجود آپ نے زاہدانہ زندگی گزاری۔ یعنی آپ چاہتے، اللہ سے دعا کرتے تو مدینہ منورہ کے اندر ایک شاندار محل ہوتا،
وہاں پہ آپ حکمران ہوتے، آپ کے لیے بڑے کرو فرش، بڑی فوج ظفر موج اور آپ کا پروٹوکول اور سب کچھ وہ ہو سکتا تھا، یعنی دنیاوی معنوں میں جو ہم کہتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی پسند نہیں فرمایا. تو یہ آپ کا جو زہد تھا یہ اختیاری تھا. ایک زہد ہوتا ہے جو اجباری ہوتا ہے، یعنی بندہ مجبور ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی زندگی، اچھا سٹیٹس قائم کر سکے اپنی زندگی میں، یا اپنی زندگی کو ایک معیار پہ لا سکے. اگر وہ شخص جو اجباری زہد گزار رہا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ اپنے اس اجباری زہد کو اختیاری زہد بنا لے، تو اس کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور لوگوں کے قرب کا ذریعہ بن جائے. حدیث میں بڑے واضح الفاظ ہیں، ازہد فی الدنیا یحبک الناس، کہ تم دنیا سے بے رغبتی کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ایک صحابی نے پوچھا نا کہ میں لوگوں کے ہاں پیارا محبوب کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی کرو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو عزت ہے، شرف ہے، صحیحہ کی روایت ہے، صحیح روایت، تو مومن کا جو عزت، وقار اور شرف ہے وہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہے. ایک تو یہ رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کے شرف کا، عزت کا باعث ہے یہ چیز. اور دوسری کہ دنیا کے اندر وہ زہد اختیار کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے پیچھے جیسے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دے. مومن ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کو عزت ملتی ہے، عزت نصیب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیاری زہد اختیار کیا، یعنی آپ نے اپنی چاہت سے اس زندگی کو پسند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے امام ہیں. آپ سے بہتر پوری انسانیت میں ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. آپ سید البشر، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب، آپ اس ہستی، اس کائنات ہست و بود کے سب سے بڑے سالار. لیکن گھر تشریف لاتے ہیں جب اشراق کے بعد اپنے کاشانہ میں، وہ کاشانہ جس کے اوپر کھجور کے چھپر کی چھت ہے اور نیچے ایک ٹاٹ، ایک بوریا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں، اور یہ معمول تھا کہ کھانے کو کچھ ہے، کھانے کو کچھ ہے. ہمارے پاس یقین کیجئے انبار لگے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وسائل، بینک بیلنس، یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں کون سی چیز قرار نہیں لینے دیتی. ہم اس قدر بے تاب اور بے قرار ہو جاتے ہیں. جو بیچارے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جن کی واقعی مشکل ہے، وہ تو ایک طرف رہے، بہت سے مالدار، بہت سے سرمایہ دار، بہت سے پراپرٹی کا کام کرنے والے، بہت سے کاروبار میں اچھے، وہ بھی ایسے ہی رو رہے ہوتے ہیں جیسے ایک غریب بیچارہ اپنے فقر و فاقے پہ روتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے. آواز آتی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پھر آج ہم روزے سے، انی صائم، میں روزے سے ہوں، بس اس طرح روزہ رکھ لیتے. یہی وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے شارحین نے، محدثین نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں تھا. لیکن جب آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے فجر کے بعد اور گھر تشریف لائے اشراق کے وقت، تو اب گھر میں کچھ نہیں ہے تو انی صائم، میں روزے سے ہوں.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کی دلیل بن گیا کہ نفلی روزے کی نیت وہ بعد میں کی جا سکتی ہے، لیکن جو فرض روزہ ہے جو ابھی آنے کو ہے، اب سے نیت کر لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ارادوں میں برکت ڈال دے گا۔ وہ تو اپنی طرف آنے والوں کو کھینچتا ہے، اس کی تو محبت دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی اس کی طرف قدم تو اٹھائے، اگر کوئی چل کے جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، کوئی ایک بالش چلتا ہے تو وہ ایک ہاتھ آتا ہے، وہ اگر 3 گز تقریباً وہ فاصلے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کی طرف آتا ہے۔ یعنی پہلا جو اختیار ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کی طرف چلیں گے تو وہ آئے گا۔ وہ کسی کو پکڑ کے مسجد میں نہیں لاتا، وہ کسی کو پکڑ کے اس سے روزے نہیں رکھواتا، وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ تو میں تمہاری طرف آؤں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے بارے میں کوئی جستجو کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں، ان کو رستے بھی سجائی دے دیتے ہیں، ان کو ایمان اور قوت اور یقین کا وہ ملکہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی مزدوری کر کے بھی روزہ رکھنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زاہدانہ زندگی تھی اس پہ ہمیں ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ اس میں ایک زاہدانہ زندگی ہے، دوسری جو ہے زندگی وہ ہے میانہ زندگی، میانہ روی جسے کہتے ہیں۔ اس کا حکم تو عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا کہ سب لوگ میانہ روی کو اختیار کریں، یعنی زاہدانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم میانہ روی والی زندگی جو ہے نا اس کو اختیار کریں۔ میانہ روی کیا ہے کہ ہر معاملے میں سوچ سمجھ کے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے جائیں، اپنے اوپر برڈن نہ ڈالا جائے، قرض اضافی طور پہ نہ لیا جائے، اضافی ضروریات کو کم سے کم تر کیا جائے، یہ میانہ روی والی زندگی ہوتی ہے۔ اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک لن یدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی ایک کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سہارے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے امت کے لیے، ان میں سے ایک بات یہ تھی القصد القصد تبلغوا، کہ میانہ روی کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ قصد اسی سے لفظ اقتصاد ہے جس کو آج اقتصادیات کے طور پہ ہم جانتے ہیں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ شاید اسلام نے ہمیں کوئی ایسا معاشی نظام نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اس وقت ہمیں معاشی نظام دیا پوری انسانیت کو جب دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا، اس وقت نظام دیا، لیکن ہم نے اس نظام سے کنارہ کشی کی، دوسروں سے ادھار یہ نظام لیے۔ ہمارا معاشی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا عدالتی نظام، آج تک وہ اسلام کی طرف ہم اسے لانے کا سوچ بھی نہیں رہے کہ کیسے اس کو اسلام کی طرف لائیں۔ اور ہمارے ہاں یہ تصور پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسلام نے ہمیں کوئی معاشی نظام نہیں دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا وہ مارکیٹ بیس تھا، یعنی اس کی بنیاد جو تھی وہ مارکیٹ پہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی یا بعد میں یا پہلے جو بھی مہاجرین تھے، وہ اس مدینہ منورہ پر ایک مشکل وقت میں آئے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی سرمایہ، کوئی چیز، کوئی ایسی بات وہ نہیں تھی۔
اور کئیوں سے ان کے بچے تک چھین لیے گئے، کپڑے اتروا لیے گئے، ایسے حالات کے اندر وہ مدینہ پہنچے تھے۔ آپ بھی تاریخ جانتے ہوں گے، سیرت سے بھی کچھ نہ کچھ آشنائی ہوگی، حدیث بھی آپ جانتے ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یا ان کے بعد، یا مدینہ کے ماحول میں یا قافلوں میں آنے والے، کسی ایک شخص نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اپنے فقر، اپنی معاشی تنگی کی شکایت نہیں کی تھی۔ یہ بات جانتے ہیں آپ؟ میرے جہاں تک میرا علم ہے، بلکہ میں نے اپنے ریسرچ سینٹر میں بھی، پیغام ٹی وی میں بھی بات کی کہ مجھے کوئی ایسی دلیل دیں، نہیں کوئی بتا سکا۔ آپ کے ذہن میں آئے، آپ بتائیں تو میں اس بات سے خوشی محسوس کروں گا۔ ایک ضعیف حدیث وہ آتی ہے، سنن نبی داؤد کی ہے، اس میں یہ کہ ایک شخص آیا نوجوان، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف حدیث ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ وہ کہنے لگا ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے جو ہم اوپر اوڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ لے کے آؤ۔ وہ لایا، آپ نے اس کو فروخت کیا 2 درہم کے اندر، ایک اس کو دیا کہ راشن ڈالو، دوسرے کا کلہاڑا لانے کا کہا، وہ کلہاڑا لے کے آیا، اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ ٹھونک کے دیا اور اس سے کہا کہ 15 دن تک تم نے یہاں پہ نظر نہیں آنا، محنت کرنی ہے۔ تو وہ جب آیا تو پھر وہ خوشحال کی زندگی وہ گزارنے لگا۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی کسی نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر کی شکایت کی ہے تو یہ ثابت نہیں۔ دوسرا ایک واقعہ کہ ایک شخص نے اپنے فقر، تنگی، معاشی تنگی کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو۔ اس نے پھر شکایت کی کہ ابھی تک حالات بہتر نہیں، آپ نے پھر فرمایا شادی کر لو۔ یہ بھی ضعیف حدیث، میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہ تو بالکل ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس نے پھر 4 شادیاں کی تو اس کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ میرے ذہن میں کم از کم نہیں ہے، آپ میں سے کوئی بتائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ذہن دیا تھا، لوگوں کی جو تربیت کی تھی، وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ پر اس قدر خوش تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، تو سب لوگوں سے زیادہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ یہ غنا جو ہے نا، یہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ غنا نہ فیکٹریاں لینے سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ جاگیردار بننے سے، نہ سرمایہ دار بننے سے، نہ کسی عہدے پر آنے سے۔ یہ غنا جو ہے نا، اس دل کو کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اس دل کو اپنے قابو میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کر لیجئے، یہ جس کو حاصل ہو گئی وہ خاک نشین ہے، وہ بوریا نشین ہے، وہ خیمے میں رہتا ہے، وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کی خوشی اس سے بہت زیادہ ہوگی جو محلات میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسند احمد اور دیگر کتب کی روایت، صحیح روایت ہے، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، عبادت کے لیے پیدا کیا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، اب اسی مقصد کا اللہ تعالیٰ پوری مخلوق سے، ابن آدم سے یہ تقاضا فرما رہے ہیں کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے وقت نکال، کچھ لمحات ایسے بھی نکال۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تو عبادت کے لیے پیدا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں عبادت ہی میں مشغول رکھنے پر مجبور کر دیتے کہ ہمارے پاس اپنی زندگی اور گزران کے وقت بھی نہ رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے اوقات کو ہمارے لیے جائز رکھا، مستحب رکھا، ضروری قرار دیا کہ تم نے محنت کرنی ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تفرغ لعبادتی، یعنی اس حدیث کے اندر کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اگر تو نے ایسا کیا
تو املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ یہ عبادت کے لیے ہم سے وقت نہیں نکالا جاتا، احتجاج کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس رونے دھونے کے لیے وقت ہے۔ وہ لمبے لمبے کالم، وہ لمبی لمبی ٹاک اور ٹاک شوز اور یہ جو کچھ بھی لگتا ہے میڈیا پہ، وہ دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ کسی کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اس در پہ حاضر ہو جس سے سارے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھول ہے ہم لوگوں کی کہ ہم انسانوں کے پیدا کردہ مسائل کو انسانوں ہی سے حل کروانا چاہتے ہیں، اور اس مالک کو بھولے ہوئے جو پوری کائنات کا پورا اختیار رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، اور جس نے ہمیں ایک سزا کے طور پہ اس حالات سے دوچار کیا ہے، ہم اس کو سزا تو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی پوری قوم کا یا پوری دنیا کا تقریباً یہ فلسفہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیلاب آیا ہے تو اس کو ماحولیاتی تبدیلی قرار دے دیا جائے، معاشی بحران آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی اپوزیشن یا حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا جائے یا سابقہ حکومت پہ ڈال دیا جائے، اگر کوئی زلزلہ آیا ہے تو کہہ دیا جائے کہ زمین کی پلیٹیں ہلی ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ سارے کام خود سے ہو رہے ہیں تو اس کائنات کا مالک اور خالق وہ کس لیے ہے؟ وہ رازق، وہ رزاق، وہ وہاب، وہ عطا کرنے والا، وہ رزق دینے والا، وہ کس لیے ہے؟ ہم نے سارے مسائل کو ایک دوسرے پہ ڈال کے دراصل اللہ تعالیٰ سے غفلت کا ایک ایسا اظہار کیا ہے جس کی سزائیں ہمیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا مطلب بھی غلط لیا جاتا ہے، الٹ لیا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت، کسی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک لوگ اپنے اندر سے اس کو بدل نہیں لیتے، یعنی نہ شکری پہ نہ اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو نہیں بدلتا، ٹھیک رہتے ہیں، وہ نعمتیں قائم رہتی ہیں، وہ نعمتیں ان پہ برکھا برساتی رہتی ہیں جب تک یہ اپنے دلوں کو نہ بدل لیں۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر جب خرابی آتی ہے، ایمان میں کمی آتی ہے، یقین میں کمی آتی ہے، شکر گزاری میں کمی آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ہم نے اس کا مطلب لیا کہ جب تک ہم نہیں ٹھیک ہوں گے تو ہمارا نظام نہیں ٹھیک ہوگا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایک سزا دے رہا ہے، ہم اس سزا کو سزا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم اس کی اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ لے لو، کر لو جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات ایک نہیں کئی بار اور کئی بار ہم نے دیکھا، بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے ارسطو، بڑے بڑے جو ہیں وہ دعوے دار وہ آئے، لیکن معیشت بیٹھتی چلی گئی، تباہ ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس میں ہماری ساری مشکلات اور مسائل کا حل موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایک دو حدیثیں میں آخر میں عرض کرتا ہوں، قد افلح من اسلم، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، بروزی کا کفافن، اور اسے اتنا رزق دیا گیا جو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ شخص کامیاب ہے جو اس کو اتنا رزق دیا گیا جو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر قانع کر دیا، یعنی وہ اب اس کو مزید کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب شخص ہے۔ ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں ناکام۔ ابھی کل کی بات ہے، میں ایک مدرسے کے خواتین کے ایک مدرسے کے مدیر کے پاس کھڑا تھا، وہ کہتا ہے اس کے والد یا وہ دین کی طرف نہیں ہے بالکل، یا اس کے خاندان کے لوگ، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب تک مجھے لوگ میرے خاندان کے مذاق کرتے ہیں کہ یہ کیا مولوی بن گیا ہے، یہ اب کیا کرے گا، نہ بچوں کی فکر، نہ ان کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب قرار دیا، اور ہماری نگاہوں کے اندر سب سے جو کم تر شخص ہے وہ یہی شخص ہوتا ہے جس کو آخرت کی فکر اور دنیا کے بارے میں وہ کہے چلو گزارا ہو ہی رہا نا، ہم اس کو ناکام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے ترمذی کی،
کہ من اصبح منکم معافن فی جسدی، کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے جسم کے اندر عافیت ہے۔ میرے دوستو، یہ عافیت اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی جائیے ان لوگوں کا علاج کرانے کے لیے، کروانے کے لیے ہم جاتے ہیں نا، کتنے کتنے اخراجات اٹھتے ہیں۔ تو معافن فی جسد ہی، اگر آپ نے صبح کی کہ جسم میں عافیت ہے، آمینن فی سرب ہی، اور اپنی اس خیمے کے اندر، اپنے اس جو ہے ٹھکانے کے اندر امن کی حالت میں صبح کی، یعنی جسم میں عافیت ہے، ماحول میں امن ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، ایک دن کا۔ یہ ہے حدیث رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلی دی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں اگر پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں ہم میں سے آدھے لوگ کم از کم ٹھیک ہو سکتے ہیں، پورے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے اندر یہ شعور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات ہیں۔ باقی جو زیادہ سے زیادہ کی تلاش ہے اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی 2 وادیاں ہوتی، لابتغى الیہما ثالثا، تو یہ ان 2 وادیوں پہ اکتفا نہیں کرے گا، وہ کہے گا ایک تیسری بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو زمین کی مٹی، قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کا یہ جو فلسفہ ہے اس طرف بھی آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہماری شکر گزاری کو مزید بڑھائے، اور ایسے حالات میں جو ہم پریشانی کے دن گزار رہے ہیں ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، وہاب بھی ہے، اس کے سامنے سوال کیجئے، وہ ہماری ہر ایک ضرورت پوری کرنے پہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي